کل کی خبر ہے، ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں انہوں نے شہادت کی صورت میں 3 نام فائنل کیے ہیں، جس کے اندر ان کا اپنا بیٹا شامل نہیں ہے۔ ایرانی عوام توقع یہ کر رہی تھی کہ سپریم لیڈر جو ہے وہ اپنے بیٹے کو اپنا جانشین مقرر کریں گے، اور بیٹا بھی قابل ہے، بالکل آوارہ جس طرح پاکستان کے صاحبزادے ہیں، وہ صاحبزادہ نہیں ہے، باقی قابل آدمی ہے، جانشینی کا حقدار بھی ہے۔ اس کے باوجود ان کی بصیرت کو سلام ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنا جانشین نہیں بنایا۔ 3 علماء کے نام انہوں نے فائنل کیے ہیں کہ اگر امریکہ اور اسرائیل جس طرح کے وہ دھمکیاں دے رہے ہیں، وہ مجھے نشانہ بناتے ہیں اور میں شہید ہو جاتا ہوں، تو میرے بعد ان 3 علماء میں سے کسی ایک عالم دین کو میرا جانشین بنایا جائے گا۔ پاکستان کے جو مدارس اور پاکستان کے جو آستانے ہیں، مذہبی تنظیمیں ہیں، سیاسی جماعتیں بھی بیچ میں شامل ہیں، ان کے لیے یہ بات بڑی قابل توجہ ہے۔ ہمارے ہاں جتنے مدارس ہیں وہ محنت کر کے، مشقت کر کے، رات دن کی تگ و دو کے بعد ایک عالم دین ایک مدرسہ کھڑا کرتا ہے، ایک بنیاد بناتا ہے، اس کے بعد اس کے جانے کے بعد اس کا صاحبزادہ بیٹھتا ہے، مدرسہ جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی مدارس ہمارے جتنے ہیں اہل سنت کے، وہ آہستہ آہستہ بڑوں کے جانے کے بعد سکڑتے چلے جا رہے ہیں۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ اوپر نااہل صاحبزادے بیٹھے ہیں۔ مذہبی جماعتیں ہیں، ان کا بھی یہی حال ہے۔ موروثیت جو ہے یہ برباد کر رہی ہے اہل سنت کو، خصوصاً مذہبی طبقے کو، کہ باپ جائے گا تو لازم ہے بیٹا اس کا قابل ہو یا نہ ہو، اسی نے اس کی مسند سنبھالنی ہے۔ مذہبی جماعتیں ہیں، بڑی بڑی جماعتیں جتنی ہماری دیکھ لیں، پاکستان کے اندر صرف ایک سیاسی جماعت اور ایک مذہبی جماعت، ان 2 کو چھوڑ دیں، مذہبی جماعتوں میں جماعت اسلامی اور سیاسی جماعتوں میں پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں، ان کے اندر موروثیت نہیں ہے۔ باقی اہل سنت ہوں یا دوسرے مسالک کی جماعتیں ہوں، ساری جماعتوں کے اندر، مدارس کے اندر یہی موروثیت ہے، اور بربادی ہر طرف سے آ رہی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں آستانے، تو آستانوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ پیر صاحب اور ان کا بیٹا اور ان کے آگے خاندان وہی گدی پہ بیٹھے گا۔ جو مریدین ہے، مریدین کا کام ساری زندگی نسل در نسل پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا ہے۔ وہ اہل تشیع ہیں، لیکن بہت قابل تقلید مثال انہوں نے ہمارے سامنے رکھی ہے کہ جو قابل ہے، جو حقدار ہے، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہو یا نہ ہو، چاہے وہ آپ کا بیٹا ہو یا نہ ہو، کوئی بھی شخص ہو، آپ کا مرید ہو سکتا ہے، آپ کا کارکن ہو سکتا ہے، آپ کا لیڈر ہو سکتا ہے، کوئی بھی شخص ہے جو قابل ہے، اس کو مسند پہ بٹھائیں۔ یہ موروثیت جو ہے اس کو ختم کریں۔